بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل دین کا پیغام۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، یہ ایمان جگانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تیار رہیے، آج کچھ بہت ہی خاص سننے کو ملے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ہیں تو سبسکرائب کر کے ہمارے اس روحانی سفر میں شامل ہو جائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کون سی عبادت ہے جس میں انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ جواب ہے، دل کی کھلی نگاہ نماز میں ہوتی ہے۔ جب خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے، یہ عبادت روح کو سکون دیتی ہے اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ سوال ہے، کون سی نیکی ہے جو چھوٹے بچوں کے ساتھ کرنے سے سب سے زیادہ اجر ملتا ہے؟ جواب ہے، بچوں کے ساتھ محبت اور اچھا سلوک کرنا، ان کی ہنسی میں بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نیکی کو بہت پسند فرماتا ہے۔ سوال ہے، روزانہ کی کون سی عادت انسان کے رزق میں برکت لاتی ہے؟ جواب ہے، صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور نیکی کے ارادے کے ساتھ دن کا آغاز کرنا، یہ رزق کو بڑھانے والا راز ہے۔ سوال ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ کردار کون سا ہے جسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ انسان ایمان میں مضبوط ہوتا ہے؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کی صبر اور ایمان کی مثال سب کے لیے روشنی ہے۔ سوال ہے، کون سی چیز چھوٹی لگتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی نیکی ہے؟ جواب ہے، کسی کے لیے مسکراہٹ یا مدد کرنا جو دل کو خوش کر دے اور دلوں میں محبت بڑھائے۔ سوال ہے، کون سا عمل دل کے سکون کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک کی تلاوت دل کی بوجھ کو ہلکا کر دیتی ہے اور روح کو روشنی دیتی ہے۔ سوال ہے، شادی میں سکون اور محبت قائم رکھنے کا سب سے مضبوط اصول کیا ہے؟ جواب ہے، دل کی نرمی اور ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھنا رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ غصے کو پی جانا بڑے گھر ٹوٹنے سے بچا دیتا ہے، اور معافی وہ چراغ ہے جو زندگی بھر کے لیے اندھیرے روشن کرتی ہے۔ سوال ہے، جنت میں جانے والے کی سب سے نمایاں صفت کیا ہوتی ہے؟ جواب ہے، وہ لوگوں کے دل نہیں توڑتے بلکہ ٹوٹے دل جوڑتے ہیں۔ ان کا دل پاک، زبان نرم اور نیت سیدھی ہوتی ہے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی چاہت پر ترجیح دیتے ہیں۔ سوال ہے، جہنم سے بچنے کا سب سے مؤثر راستہ کیا ہے؟ جواب ہے، برائی کے موقع پر خود کو روک لینا سب سے بڑی بہادری ہے۔ یہ ایک لمحے کا صبر ہمیشہ کے لیے عذاب سے بچا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ سوال ہے، شادی شدہ زندگی میں برکت کس چیز سے آتی ہے؟ جواب ہے، شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا محبت کو آسمانی بنا دیتا ہے۔ گھر میں قرآن پاک کی آواز رحمت کا بادل بن کر چھا جاتی ہے، اور شکر گزاری خوشیوں کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ سوال ہے، جنت میں سب سے پہلا انعام کس کو ملے گا؟ جواب ہے، وہ جو دنیا میں سب کو معاف کرتا ہے، تلخی کو سینے میں بند نہ رکھنا بلکہ چھوڑتا ہے، اور ہر دکھ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو قبول کرتا ہے۔ سوال ہے، دین کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے، نرمی اور حکمت سے بات کرنا سب سے مؤثر دعوت ہے۔ لوگ الفاظ نہیں بلکہ ہمارا اخلاق یاد رکھتے ہیں، اور دین کا اصل نور اسی وقت دلوں میں اترتا ہے جب دعوت محبت سے ہو۔ سوال ہے، قبر میں سب سے پہلا سہارا کس چیز کا ہوگا؟ جواب ہے، نیک اعمال جو دنیا میں چپکے سے کیے گئے ہوں۔ یہ انسان کو تنہائی میں روشنی اور ہمت دیتے ہیں، اور قبر کے اندھیروں کو آسانی سے بنا دیتے ہیں۔ سوال ہے، شادی میں برکت والا گھر کیسے ہوتا ہے؟ جواب ہے، جس گھر میں صبح قرآن اور شام کی دعا کی خوشبو ہو، یہاں بات چھوٹی ہو مگر حل بڑا ہو، اور جہاں غلطی دیکھ کر نفرت نہیں بلکہ اصلاح ہو۔ سوال ہے، جہنم کی سب سے بڑی وجہ کون سا عمل بنتا ہے؟ جواب ہے، زبان کا غلط استعمال جو دلوں کو زخمی کرتا ہے۔ یہ چھوٹا سا گناہ بڑے فتنے پیدا کرتا ہے، اور یہی دلوں کی نفرت کو آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال ہے، جنت میں بلند درجے کس عمل سے ملتے ہیں؟ جواب ہے، رات کی خاموشی میں اللہ تعالیٰ یاد کرنے سے۔ یہ وہ وقت ہے جو دعائیں آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو نواز دیتا ہے۔ سوال ہے، دین پر چلتے ہوئے انسان کی سب سے بڑی طاقت کہاں سے پاتا ہے؟
जवाब है अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखने से दिल बेखौफ हो जाता है, आजमाइशें छोटी लगने लगती हैं और कदम सीधे रास्ते पर मजबूती से जम जाते हैं। सवाल है कौन सा काम रिस्क को इतनी तेजी से खोलता है कि बंदा दरवाज़ा भी खोल जाता है? जवाब है सदका रिस्क के बंद रास्तों को भी खोल देता है, ये मुसीबतों को रोकता है और बरकत को दूर कर लाता है। जो देता है वही पाता है, अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं। सवाल है इंसान की दुआ कब ज़रूर कबूल होती है? जवाब है जब दिल टूटा हो और बंदा सच्चे आंसू बहाए, जब हाथ कमज़ोर हो मगर उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से हो, ऐसी दुआ अर्श हिला देती है। सवाल है जन्नत वालों का सबसे पहला तोहफ़ा क्या होगा? जवाब है अल्लाह ताला उनसे फरमाएगा आज मैं तुमसे राज़ी हूँ, वो लम्हा है जिसके बाद कोई गम नहीं बचेगा, यही जन्नत का सबसे बड़ा इनाम है। सवाल है कौन सा गुनाह घर की खुशियाँ खामोशी से ले जाता है? जवाब है नाशुक्री घर से बरकत और मोहब्बत दोनों ख़त्म कर देती है। जो दिल शुक्र छोड़ दे सुकून भी छोड़ देता है, शुक्रगुजार घरों में नूर उतरता है। सवाल है अल्लाह ताला किन लोगों के दिल खुद साफ़ कर देता है? जवाब है जो दूसरों को माफ़ कर देते हैं, अल्लाह ताला उनके दिलों से गुस्सा और नफ़रत निकाल देता है। ऐसे लोग दुनिया में भी जीते हैं और आखिरत में भी। सवाल है इंसान की कौन सी नज़र अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है? जवाब है वो नज़र जो गरूर से नहीं आजिज़ी से नीची हो, वो नज़र जो गुनाह से बचने का हट जाए, यही नज़र इंसान को अल्लाह ताला के करीब करती है। सवाल है कौन सा ज़हम इंसान को अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा जोड़ देता है? जवाब है दिल का ज़हम जो किसी को नज़र नहीं आता, ये बंदे को रब के दर तक ले जाता है और रब उसी वक्त दिल भर कर नवाजता है। सवाल है कौन सा घरेलू अमल रहमत की फरिश्तों की दावत की तरह होता है? जवाब है घर में अजान देना या कुरान पाक चलाना, ये शैतान को भगा देता है और सुकून ले आता है, घर में खैर नूर और रहमत उतरती है। सवाल है कौन सा इंसान दुनिया में भी महफूज रहता है और कब्र में भी? जवाब है जो 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ता, नमाज इंसान की डाल हर शर है, इसके बगैर ज़िंदगी खुली छत वाला घर है। सवाल है कौन सा लफ्ज़ अल्लाह ताला के सबसे करीब कर देता है? जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे के दिल भी साथ बोले, ये लफ्ज़ गम को हल्का और रिज़्क़ को वसी करता है, शुक्र दिल को अल्लाह ताला का महबूब बना देता है। सवाल है जन्नत में सबसे ऊंची जगह किन लोगों के लिए है? जवाब है जो रातों को खुफिया इबादत करते हैं, जिन्हें कोई नहीं देखता, बस अल्लाह ताला देखता है, ऐसे लोग अल्लाह ताला के खास बंदे होते हैं। सवाल है कौन सा छोटा अमल अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा लेता है? जवाब है गुस्से के वक्त खामोश रहना, जो शैतान के वार को तोड़ देता है, खामोशी बंदे को बड़े गुनाहों से रोक देती है। सवाल है इंसान की कौन सी दुआ कभी ज़ाया नहीं होती? जवाब है माँ की दुआ और मुखलिस दिल की दुआ, ये देर से लगती है मगर बहुत बड़ी आती है, अल्लाह ताला इन दुआओं को संभाल कर रखता है। सवाल है सबसे खूबसूरत कामयाबी कौन सी है? जवाब है अल्लाह ताला का अपने बंदे से राज़ी होना, ये कामयाबी दुनिया की हर कामयाबी से बड़ी है, जो उसे पा ले वो कभी नाकाम नहीं रहता। सवाल है कौन सा लम्हा इंसान की पूरी तकदीर बदल देता है? जवाब है जब वो सच्चे दिल से एक बार या अल्लाह मदद के दे या उस पर एक सदा पर आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, यही लम्हा इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है। सवाल है किस चीज़ की कमी इंसान के चेहरे से नूर खींच लेती है? जवाब है हराम कमाई का एक लुक़मा भी चेहरे की रोशनी छीन लेता है, ये दिल को सख्त कर देता है और दुआ की तासीर कम कर देता है। पाक रिज़्क़ में ही दिल में भी नूर डालता है और चेहरे पर भी। सवाल है कौन सा ज़हम सबसे कीमती होता है? जवाब है वो ज़हम जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब कर दे, ये ज़हम अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा बनता है, लोग छोड़ दें मगर अल्लाह ताला थाम लेता है। सवाल है इंसान का कौन सा अमल उसके घर को जन्नत बना देता है? जवाब है घर वालों से नरम लहजे में बात करना, एक नरम लफ्ज़ घरों
میں رحمت لے آتا ہے اور ساتھ لے جا جنت جیسے گھروں کو بھی جہنم بنا دیتا ہے۔ سوال ہے سب سے طاقتور دعا کون سی ہے؟ جواب ہے جو دعا جو دل کے درد سے نکلے، زبان سے نہیں، ایسی دعا کو فرشتے بھی روک نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیرے قریب ہوں، بس پکار۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کس انسان کی مدد کرتا ہے؟ جواب ہے جو خود ٹوٹا ہوا ہو مگر دوسروں کو سہارا دے، اس کی نیت آسمان تک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ٹوٹے دل کو سب سے پہلے جوڑتا ہے۔ سوال ہے کس لمحے انسان کا دل اندھیرا ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جب وہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے، چھوٹا گناہ بھی دل پر بڑا داغ چھوڑ دیتا ہے، پھر نور آہستہ آہستہ اٹھ جاتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کن گھروں میں رحمت جلد بھیجتا ہے؟ جواب ہے جہاں والدین کی عزت کی جاتی ہے، ان گھروں میں فرشتے داخل ہوتے ہیں اور برکتیں کسی چشمے سے طرح بہتی ہیں۔ سوال ہے کون سا کام دل سے غم کا بوجھ اتار دیتا ہے؟ جواب ہے رات کے آخری حصے میں 2 رکعت پڑھنا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود پوچھتا ہے کون ہے جو مانگے، اس لمحے مانگی گئی دعا دل کا ہلکا کر دیتی ہے۔ سوال ہے کون سا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی ہے؟ جواب ہے جو کمزوروں کا خیال رکھے، چاہے خود مشکل میں ہو۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ سوال ہے کس گناہ سے انسان کا رزق خاموشی سے رکنے لگتا ہے؟ جواب ہے رزق میں بے برکتی، دوسروں کے حق تلفی سے آتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں قسمت خراب ہے، اصل میں حق مارا گیا ہوتا ہے۔ جو انصاف کرتا ہے اس کے رزق میں خود بخود اضافہ ہوتا ہے۔ سوال ہے کس چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے؟ جواب ہے نیکی کو چھپانا، جو چھپ کر بھلائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کھل کر عزت دیتا ہے اور اس کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ سوال ہے کون سا دل اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب ہے وہ دل جو بار بار ٹوٹ کر بھی صاف نہ ہو، ایسا دل اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ نرمی کی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ سوال ہے کس انسان کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے جو اپنے گناہ مان کر سچی توبہ کرتا ہے۔ اعتراف غلطی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت محبوب ہے، ایسے انسان کی دعا زمین پر رکے بغیر اوپر چڑھتی ہے۔ سوال ہے کون سا گھر شیطان کے لیے سخت ترین ہوتا ہے؟ جواب ہے جہاں سورۃ البقرہ سنی جاتی ہے، اس گھر کے قریب شیطان نہیں ٹکتا اور پریشانیاں خود بخود کم ہونے لگتی ہیں۔ سوال ہے انسان کب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مرکز بن جاتا ہے؟ جواب ہے جب وہ کسی کا دکھ چپکے سے دور کر دے، نہ جہ بتائے، نہ بدلے کی امید کرے، ایسی نیکی رحمت کو کھینچ لیتی ہے۔ سوال ہے کون سا لمحہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو خوشی میں بدل دیتا ہے؟ جواب ہے بندے کا سجدے میں ڈھل جانا، چاہے گناہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، مگر سجدہ دل کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ سوال ہے کس جگہ بیٹھ کر مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی؟ جواب ہے اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر، یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہاں مانگی گئی دعا قبولیت کے لباس میں لپٹ جاتی ہے۔ سوال ہے کس چیز کی کمی سے انسان بے سکون رہتا ہے؟ جواب ہے دل میں اللہ تعالیٰ کا یقین کم ہو جائے تو سکون بھی کم ہو جاتا ہے، زندگی میں خوف، پریشانی اور بے برکتی آتی ہے، یقین بڑھ جائے تو مشکلیں بھی آسان لگنے لگتی ہیں۔ سوال ہے کتنے دنوں تک گھر بند رکھنے میں شیطان آ جاتا ہے؟ جواب ہے اسلام میں ایسا کوئی اصول یا دنوں کی تعداد بیان نہیں کی گئی کہ کتنے دن گھر بند رکھنے سے شیطان آ جاتا ہے، یہ بات لوگوں کے وہم اور خود بنائی ہوئی باتیں ہیں۔